اقوال السلف فی التوبہ، توبہ کے بارے میں اسلاف کے اقوال۔ سلف پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ، خصوصاً جو پہلی 3 صدیوں میں خیر القرون میں گزرے۔ للسلف عبارات جمیلۃ و اداءات عطرۃ تبین عظم منزلۃ التوبۃ وتحث علی سلوکها ومن هذه الاقوال۔ للسلف، سلف کی عبارات، کچھ عبارتیں ہیں، جمیلۃ، خوبصورت، یعنی ان سے منقول، و اداءات، اور روشنیاں ہیں، عطرۃ، خوشبودار، یعنی ان کے اقوال خوشبودار روشنیاں ہیں، تبین، جو بیان کرتی ہیں، عظم منزلۃ التوبۃ، بڑائی توبہ کی منزلت کی، توبہ پر چلنے کی، یعنی توبہ کی عظمت و منزلت، قدر و قیمت۔ منزلت ہوتی کسی قدر و قیمت، ویلیو جسے بولتے ہیں، اور عظم عظمت۔ وتحث، اور ابھارتی ہیں، علی سلوکها، اس پر چلنے پر، یعنی اس راہ کی طرف چلنے پر ابھارتی ہیں۔ ومن هذه الاقوال، اور ان اقوال میں سے، الاول، نمبر 1، قول عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جالس التوابین فإنہم ارق الناس افئدۃ، جالسو، بیٹھا کرو، التوابین، توبہ کرنے والوں کے پاس، یعنی توبہ کرنے والوں کی صحبت اختیار کیا کرو، فإنہم، کیونکہ وہ، ارق، زیادہ رقیق القلب ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، الناسی، لوگوں میں سے، افئدتاً، دلوں کے اعتبار سے، ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں۔ اور ایک حقیقت ہے کہ توبہ وہی کرتا ہے جس کے دل کے اندر عاجزی ہو، جو دل کا نرم ہو۔ الثانی، نمبر 2، قول علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، عجباً، تعجب ہے، لمن یہلک، اس کے لیے جو ہلاک کیا جائے، ومعہ النجات، حالانکہ اس کے پاس نجات ہو۔ قیل لہ، آپ سے کہا گیا، پوچھا گیا، وما ہی، اور وہ کیا ہے، یعنی نجات کیا ہے؟ قال، تو انہوں نے فرمایا، التوبۃ والاستغفار، توبہ اور استغفار، یعنی توبہ اور استغفار کی دولت کے ہوتے ہوئے کوئی ہلاک ہو جائے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ الثالث، قول احمد بن عاصم الانطاکی، احمد بن عاصم انطاکی کا قول ہے، ہذہ غنیمۃ باردۃ، یہ ایک غنیمت ہے، ٹھنڈی غنیمت ہے، یعنی بہترین غنیمت ہے، اصلحہ، جو اصلاح کر دیتی ہے، فیما بقیہ، اس کی جو باقی ہے، یغفر لک فیما مضی، بخش دیتی ہے تجھے اس میں سے جو گزر چکا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کی اصلاح کر دیتی ہے، آئندہ زندگی کی اصلاح کر دیتی ہے، اور گزشتہ زندگی کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی۔ ٹھیک ہے، توبہ کیا ہے؟ غنیمت ہے، ایسی غنیمت کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کی آئندہ زندگی سنور جائے، وہ گناہوں کے بھنور سے باہر نکل آئے، اور ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کی بخشش ہو جائے، اس کی صفائی ہو جائے۔ الرابع، نمبر 4، قول سعید بن المسیب، سعید بن مسیب کا قول ہے، انزل اللہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فرمان نازل فرمایا، فإنہ کان للأوابین غفورا، پس بے شک وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی جو بار بار اس کی طرف پلٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور بخشش نازل کرتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ سبحان اللہ، یہ اواب کون ہے؟ فی الرجل، اس شخص کے بارے میں ہے، یذنب، جو گناہ کرتا ہے، ثم یتوب، پھر توبہ کر لیتا ہے، ثم یذنب، پھر گناہ کرتا ہے، ثم یتوب، پھر توبہ کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک بار سے زیادہ ہم نے توبہ توڑ دی لیکن پھر پلٹ آئے، پھر رجوع کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بھی معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری، اس لیے کبھی مایوس تو ہونا ہی نہیں۔ الخامس، قول الحسن البصری،
حسن بصری کا قول ہے التوبۃ النصوح خالص توبہ کیا ہے؟ ندم بالقلب دل کی ندامت، دل سے شرمندہ ہونا، واستغفار باللسان اور زبان سے استغفار کرنا، وترک بالجوارح اور اعضاء کا اس گناہ کو چھوڑ دینا، وادمار اللہ یعود اور دل میں رکھنا کہ واپس نہیں پلٹے گا۔ ادمار ضمیر سے ہے نا، یعنی دل میں رکھنا اس بات کو کہ واپس اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا، دل کا اقرار مراد ہے۔ سچی توبہ میں کیا کیا شامل ہے؟ ہر بات کے اوپر ایک نمبر لگا دیجئے۔ نمبر 1 ندم بالقلب، نمبر 2 استغفار باللسان، نمبر 3 ترک بالجوارح، نمبر 4 ادمار اللہ یعود۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچی توبہ میں دل، زبان اور جوارح سب کا حصہ ہوتا ہے، سب شامل ہوتے ہیں۔ السادس قول الفضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض کا قول ہے کل حزن یبلا الا حزن التائب، کل حزن ہر غم یبلا پرانا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، الا مگر حزن التائب توبہ کرنے والے کا غم، اس کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ غمگین ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ یعنی گناہ ایسی چیز ہے جس کا دھبا ایک دفعہ دل پہ لگ جائے تو وہ انسان کو بہرحال پریشان کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس داغ کو مٹانے کے لیے توبہ کا پایا رکھا ہے اور توبہ کی نعمت ہمیں دی ہے تاکہ ہم اس کا علاج کرتے رہیں، اس زخم کو منتمل کرتے رہیں۔ السابع قول الربیع ابن خثیم، ربیع بن خثیم کا قول ہے اتدرون ما الداء والدواء والشفاء، کیا تم جانتے ہو ما الداء کہ بیماری کیا ہے، والدواء اور دوا کیا ہے، والشفاء اور شفا کیا ہے، کیا تمہیں بیماری، دوا اور شفا کے بارے میں معلوم ہے؟ قالوا لا، وہ کہنے لگے نہیں معلوم۔ قال فرمایا الداء الذنوب، بیماری تو گناہ ہیں، والدواء الاستغفار اور دوا استغفار ہے، والشفاء ان تتوب ثم لا تعود اور شفا یہ ہے کہ تم توبہ کرو پھر تم نہ لوٹو اس کی طرف، یعنی واپس اس کی طرف نہ آؤ، اس گناہ کو دوبارہ نہ اختیار کرو۔ تو کیا ہے دا، کیا ہے بیماری، کیا ہے گناہ، دوا کیا ہے استغفار، اور شفا کیا ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے اس مصیبت سے باہر نکل آئے۔ الثامن قول طلق بن حبیب، طلق بن حبیب کا قول ہے ان حقوق اللہ اعظم من ان یقوم بها العبد، بے شک اللہ کے حقوق اس سے بڑے ہیں کہ کوئی بندہ جن پہ قائم رہ سکے۔ فاصبحوا تائبین وامسوا تائبین، فاصبحوا ہونا چاہیے، فاصبحوا تائبین وامسوا تائبین، تو صبح کرو توبہ کرتے ہوئے اور شام کرو توبہ کرتے ہو۔ چونکہ تقریباً آدھا ہو چکا ہے تو یہاں تک ہم بات کر لیتے ہیں کہ کوئی اشکال ہو یا کوئی بات۔ یہ سارے اقوال سمجھ میں آ گئے؟ کچھ کہنا چاہیں ان پر؟ جو کل بھی جس طرح بات ہوئی تھی کہ استغفار الگ ہے اور توبہ الگ ہے، تو یہاں پہ استاذہ دونوں کا ذکر ہے، تو اس میں تسبیح بھی آئے گی اور دل سے بار بار رجوع کرنا دونوں شامل ہو جائیں گے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیچھے یعنی اللہ سے بخشش طلب کرنا کہ ہم جو کر چکے ہیں اس کو معاف کر دیا جائے۔ مغفرت کا لفظ جو ہے وہ غفرہ سے ہے، غفرہ کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمارے نامہ اعمال سے اس کو مٹا دے۔ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان پھر اللہ کی نافرمانی کی راہ چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹ آئے۔ جیسے ابھی بات ہوئی نا کہ دا ہے، دوا ہے، شفا ہے، تو دا کیا ہے؟ گناہ ہے، اور دوا کیا ہے؟ استغفار ہے، اور پھر شفا کیا ہے؟ اس پہ قائم رہنا، یعنی توبہ کرنا ایک طرح سے، اور پلٹ آنا اور رجوع کرنا اور اللہ کا بن کے رہنا۔ جی، یعنی اس سے ایک درجہ ابو ہے، استغفار سے ابو ہے، کیونکہ استغفار میں تو ہم صفائی چاہ رہے ہیں، لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب گناہ کیا تو ہم راہ بھول گئے، ٹھیک ہے، ہم راہ بھول گئے،
ہم سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کی طرف جاتے جاتے ہم شیطان کے بہلاوے پسلاوے میں آ کے وہ جو راستے میں کھڑا نا ہر جگہ تو اس کی طرف لپک گئے. جب دیکھا کہ راستہ بھول گئے اور غلط کر رہے ہیں تو ہم نے استغفار کی, واپس آ گئے. یہ واپس آنا توبہ ہے اور پھر اللہ کے راستے کی طرف چل پڑنا. استاد یہ اس کا 6 والا مجھے دوبارہ سمجھا دیجیے. 6 پوائنٹ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, دوبارہ کر لیتے ہیں. ہر غم پرانا ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی یبلا کا لفظ آتا ہے, وہ ملک اللہ یبلا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جو کبھی پرانی نہیں ہوگی, یعنی فنا نہیں ہوگی. تو فنا کے معنی میں بھی پرانے ہونے کے معنی میں, ٹھیک ہے. آپ میں سے کس کس کے دادا ان کے سامنے فوت ہوئے تھے, یعنی ان کو یاد ہے جب دادا فوت ہوئے تھے؟ کافی سارے لوگوں کو یہ تجربہ ہوا, مجھے بھی یاد ہے. آپ روئے تھے؟ روئے تھے؟ کتنا روئے تھے؟ بہت روئے تھے. مجھے یاد ہے میں بہت زیادہ روئی تھی اور مجھے بھولتے نہیں تھے کیونکہ ہمارے گھر رہتے تھے, تو گھر سے ایک چارپائی اٹھ گئی تو بہت بڑا لاس تھا. حالانکہ وہ بہت ضعیف تھے, وہ ہم سے بات بھی اتنی نہیں کرتے تھے, لیکن ہم ان سے محبت کرتے تھے کیونکہ والد ان کے بہت احترام کرتے, محبت کرتے. تو جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر ہمیں بھی وہ آئیڈیلائز ہم اس کو کرتے ہیں. پھر میں اصرار کرتی تھی کہ مجھے قبر پہ لے کے جائیں. پھر ایک دفعہ گئے بھی ہم, بعد میں بھی کئی دفعہ, یعنی کیونکہ وہ قریب ہی تھا قبرستان تو جانے کا اتفاق ہوا. دیوار کے پاس, اندر نہیں کبھی, کہ دیوار کے پاس نظر آتی تھی قبر. ہوا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ آہستہ آہستہ غم بھولنے لگ گیا. پھر ایک وقت آیا کہ بالکل ہی بھول گیا. اور اب تو باقاعدہ کبھی دعا کرنی ہو سب کے لیے تو سوچنا پڑتا ہے اور پھر وہ یاد آتے ہیں اور تب ان کے لیے دعا ہوتی ہے. اور دنوں گزر جاتے ہیں کہ ان کی یاد نہیں آتی. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ وہ چیز جو اتنی شدید غم کا باعث تھی وہ آہستہ 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 فنا ہو گئی, پرانی ہو گئی, ختم ہو گئی. اسی طرح کسی بھی انسان کا غم, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ کوئی بھی درد یا چوٹ لگتی ہے یا بیماری ہوتی ہے, کوئی بھی ہمیں دکھ پہنچتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ فیڈ ہونے لگتا ہے, کم ہونے لگتا ہے, اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی. اور یہ بھی اللہ کا بندے پر بڑا احسان ہے, بڑا انعام ہے. ورنہ اگر سارے غم ہمیں ہر وقت چبھتے رہیں اور ہم ان کو پالے رکھیں تو ہمارا تو جینا محال ہو جائے. تو جتنے بھی غم ہے دنیا کے وہ سارے غم ختم ہو جاتے. لیکن جو توبہ کرنے والا ہے اپنے گناہ کے بارے میں جب سوچتا ہے اور سچے دل سے جو اس نے توبہ کی ہوتی ہے اعتراف کر کے, تو وہ 20 سال بعد بھی اس گناہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ندامت اور شرمندگی اور ایک غم کی کیفیت باقی رہتی ہے. اگرچہ ہم ظاہری طور پر بھول جاتے ہیں نا, گناہوں کو بھی بھول جاتے ہیں. اسی لیے میں نے اس دن آپ سے یہ پریکٹس کروائی تھی کہ اس وقت بیٹھ کے اپنا کوئی وہ گناہ یاد کریں جو آپ کو یاد ہو, پھر اس کو یاد کر کے توبہ کریں. کیونکہ اس طرح توبہ میں جو سنجیدگی آتی ہے وہ محض استغفر اللہ کہنے سے نہیں آتی. تو کبھی کبھی یہ پریکٹس دہرایا کریں کہ اپنے ایسے, جیسے اس نے کسی نے کہا تھا نا کہ جب زلزلہ آیا تو مجھے اپنے سارے گناہوں کے ایسے لگے ویڈیو چل پڑی اور کچھ یاد نہیں آیا, نہ کوئی رشتہ دار, نہ کوئی دوست, نہ دنیا کی کوئی چیز, سارے گناہ یاد آنے لگے. اور ہو سکتا ہے موت کے وقت بھی انسان جب جینے مرنے کی کیفیت میں ہو تو اس کو اپنے گناہ ہی یاد آ رہے ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو وہ شرمندگی اور پریشانی اور غم اور دکھ بھولتا نہیں, یعنی بار بار تازہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کو یہ یقین نہیں کہ پتہ نہیں میری معافی ہوئی ہے کہ نہیں. اگرچہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور یہ چیزیں بڑی ہوپ دلاتی ہیں اور انسان اس گلٹ سے باہر نکلتا ہے, لیکن گناہ کا ایک غم بہرحال اس اعتبار سے بھی جو جتنا اللہ سے محبت کرتا ہے کہ اللہ میں نے تیری نافرمانی کی تھی, یہ چیز اس کو شرمندہ رکھتی. ٹھیک ہے, بار بار. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کو عمر بن عبدالعزیز کا جو خاص کردار ہے یا وہ ایک خاص تقوی کا مقام ہے وہ ملا تھا ان کو ایک غلطی کی وجہ سے. جب وہ مدینہ کے گورنر تھے تو انہیں اس وقت کے خلیفہ نے یہ حکم دیا تھا کہ کسی ایک خاص شخص کو وہ مارے. اس کی کوئی بغاوت ہوگی یا کوئی وجہ ہوگی, تو بہرحال انہوں نے اپنے اوپر سے آنے والے حکم کی تابعداری کی اور اس کو پٹوایا جس کو پٹوانا تھا. وہ بندہ مر گیا. یہ چیز ان کے لیے اتنے شدید صدمے کا باعث بنی
کہ وہ اکثر ہڑبڑا کر سوتے ہوئے اٹھ بیٹھتے تھے اور زار و قطار رویا کرتے تھے کہ اگر کل اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے فلاں کو کیوں مروا دیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا، میری ساری نیکیاں دھری رہ جائیں گی اگر وہ شخص آ کے اپنا حق مجھ سے مانگنے لگا. تو یہ چیز ان کو اتنی بے چین رکھتی تھی کہ وہ آخر تک اس غم میں گھلتے رہے، اور ایک طرح سے یہ غم ان جان لیوا ثابت ہوا، جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ ان کو چین نہیں آتا تھا. تو یہ ہے اس جملے کا مطلب کہ سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تائب کا جو غم ہے، توبہ کرنے والے کا، اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا، وہ اس کو بھولتا نہیں. چاہے ہر وقت یاد رہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور چاہے یہ بھی ہے کہ انسان کبھی کبھار اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے روئے. وہ یعنی اٹھ اٹھ کے آتا رہتا ہے، یعنی انسان اس گل سے نکل بھی آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے توبہ ایک رحمت محسوس ہوتی، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی موقع پر تنہائی کے اوقات میں، کسی مشکل وقت میں وہ چیز ایسے اٹھ کے ابل کے سامنے آ جاتی ہے کہ پھر سے وہ غم تازہ ہو جاتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ کوئی تجربہ ہو تو آپ شیئر کر سکتے. اگر سچے توبہ کرنے والے ہوں، ہر ایک کے ساتھ شاید یہ نہ ہو، جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے ان کے اوپر یہ کیفیات گزرتی ہیں. یہ عمر بن عبدالعزیز پہ کیفیات گزرتی ہیں. عام بندے تو اپنے گناہوں پر ڈھٹائی کے ساتھ اکڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں نے بھی تو میرے ساتھ یہ کیا تھا اور میں تو بالکل برحق تھا، حق بجانب تھا جو میں نے کیا، اور ہم اپنے گناہوں کو مانتے بھی نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات تو بڑے فخریہ انداز میں بتاتے ہیں، پرانی تصویریں نکال دکھاتے ہیں ہم ایسے ہوتے تھے. اور مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی تم جیسے ہی ماڈرن تھے، اب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہم اس طرف آگے، لیکن وہ ہمارا پاسٹ بڑا خوبصورت تھا. جیسے استاذہ اگر ایسا ہوتا ہو کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ وہ ہمیں یاد آتے رہتا ہے غم گناہ اپنا، تو استاذہ اگر دن میں اتنی دفعہ مطلب کہ ہر چیز کسی کو دیکھ کے گھر میں جیسے ہوتا ہے فلان چیز دیکھی فلان دیکھی، تو اپنا کوئی ایسا جو بار بار یاد آتا رہے، دن میں اتنی دفعہ آتا رہے تو انسان وہی پریشان ہوتا رہے، بار بار توبہ بھی کرے پھر بھی اس پہ پریشان ہے، تو وہ کیا کیا جائے اس کا؟ یہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے. یہ پتہ ہے بعض اوقات فراغت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آپ ان الحسنات یذہبن السیئات، ایسا کوئی نیکی کا کام شروع کر دیں کہ آپ کو یہ کیفیات بھولیں. ایک اور بات، حزن جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. ایکسیسو حزن آ جاتا ہے نا، یہ کسی بھی چیز پر، چاہے توبہ پر ہو، تائب کا حزن ہو، یا کسی اور تکلیف کی وجہ سے ہو، کسی چیز کے کھو جانے کی وجہ سے ہو، تو وہ چیز بھی جب حد سے بڑھتی ہے تو انسان کی نیکی یہ ایک عمل کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ بھی ڈپریشن میں تبدیل ہونے لگتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اسی طرح اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. تو جب یہ بار بار آئے نا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ، جب تو چاہے گا تو یہ میرے لیے آسانی ہوگی، تو آسانی کر دے. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ بندہ پریشان رہے اور زندگی ضائع کرتا رہے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. کوئی چیز، محبت یا نفرت یا غم یا خوشی، کوئی چیز آپ کو مقصد کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے لگے، آپ کے مقصد کو بھلانے لگے، تو اس کو الرٹ ہو جائے اس پر کہ نہیں یہ زندگی اس کام کے لیے نہیں ہے، مجھے اس سے باہر نکلنا ہے. کیونکہ ایک دفعہ ملی ہے نا، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بند گلی آ گئی. اللہ اکبر. یعنی جب میں موت کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے وحشت ہوتی ہے کہ اس کے بعد عمل کا سلسلہ ختم، تو ابھی میں کیا کر رہی ہوں، کچھ اور کر لوں، کچھ اور کر لوں. یہ چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ کچھ کر لوں، کیونکہ آگے تو بند گلی ہے، وہاں سے واپسی کوئی نہیں ہے. جی توبہ کے معاملے میں یہ بات جو ہو رہی ہے، میں پہلے 11ویں بناتی تھی اور سارے لنگر وغیرہ نیازیں وغیرہ کھاتے تھے اور کرتے تھے. پھر بعد میں توبہ کر لی جب پتہ چلا کہ نہیں صحیح، استغفار پڑھی، بہت پڑھتی بھی ہوں کہ یا اللہ جو ہو گیا وہ معاف فرما دے. لیکن 2 چیزوں کے بارے میں ابھی مجھے پورا پتہ نہیں ہے، وہ پوچھنا ہے. ایک ہے سالگرہ کا کھانا اور دوسرا ہے سالانہ برسی کا کھانا. اگر کھانے کے وہ پلیٹیں الگ ہوتی ہیں جس پر ختم پڑتے ہیں، لیکن جو باقی کا کھانا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھنا ہے کہ وہ
کیا دیکھیے، جو کھانا حرام ہے بیسیکلی جس کو کھانا نہیں چاہیے وہ غیر اللہ کے نام پر دیا ہوا کھانا ہے. باقی بدعات خرافات کا جو کھانا ہے وہ اس طرح تو حرام نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے ایسی چیزوں کو سپورٹ نہ کیا جائے. جی پوچھیے. استاذہ جیسے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں تو اسی پہ ہمیں پھر بعد میں گلٹ پہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹھیک نہیں کہا، ہم اسے سوری بولتے ہیں، جا کے کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو، لیکن اگلا ہمیں معاف نہ کرے، مطلب وہ اوپر سے کہ اچھا کوئی بات نہیں، لیکن وہ یوں منہ سے ایکشن سے شو کرواتا رہے ہر وقت، اور ہم اللہ سے بھی توبہ اس کا کریں منہ گے. دیکھیں ہی نا، اگنور کریں، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور یہ اوور سینسٹیو ہونے سے بچیں، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. وہ پھر ہمیں الجھانا چاہتا ہے نا irrelevant چیزوں میں کہ ہم کام نہ کر سکیں. اس کی بجائے کسی اور چیز پہ توجہ کریں تاکہ آپ کو وہ چیز بھولے. جی اور کوئی؟ دیکھیے موضوع سے ہٹ کے سوال نہیں کرنا. سادہ میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گی. جی بولیے. سادہ میں جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی ایسا ہو غم جس کا بار بار کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جس کا بار بار گناہ آپ کو یاد آتا رہے. تو 24 سال پہلے جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے نہیں پتا تھا عدت کا، اور نہ میرے گھر والوں نے بتایا عدت کا، کسی نے بھی نہیں مجھے بتایا، اور میں نے عدت نہیں کی. اور آپ یقین جانے وہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو مجھے اتنا شدید اس کا غم آتا ہے کہ میں نے یہ کیا کتنی بڑی چیز تھی جو میں نے نہیں کی. تو یہ اسی طرح سے ہوتا ہے جب بار بار اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنے کام کی ضرورت ہے، کتنی جہالت ہے، اور کہاں کہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے. ہم خود ہی اپنا پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں گھروں میں اور آرام کر رہے ہیں، اور چند لوگوں کو پڑھا کے ہم خوش ہیں. ہم میں سے ایک ایک کو ٹھان لینا چاہیے کہ کم از کم زندگی میں 10 لوگوں کو تو میں پڑھاؤں کہ جس سے میں اس جہالت کو مٹاؤں. کتنے لوگ ان غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو دین کی بیسکس نہیں پتا. استاد میں نے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرئنس شیئر کرنا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے ایک دم سے میں رونے شروع ہو گئی، اور اتنا زیادہ میں روئی کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیوں رو رہی ہوں. تو اس کے بعد یہ کہ میں نے اپنی نماز جو ہے وہ پوری پڑھی، تو شاید وہ میرے ذہن میں کوئی مطلب میرے ساتھ بھی کوئی گناہ میں نے کیا تھا، تو وہ مجھے شاید وہ مجھے اس ٹائم یاد آیا، تو وہ میں اس پہ روئی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی نماز پوری پڑھی اور مجھے سکون آ گیا. اور یہ ہے کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی عدت کی، تو ایسا ہے کہ میں نے خود ایک کیس دیکھا ہے، طلاق ہوئی ایک بچی کو، تو اس کے پیرنٹس کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں عدت کرنے کی، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ جناب اس کے لیے کچھ ماں جو ہے گھر میں بیٹھے رہو. کیونکہ ناسمجھی کی بات ہے نا، کیونکہ عدت کسی کے قابل یا ناقابل ہونے کی وجہ سے نہیں کی جاتی، اللہ کا حکم سمجھ کے کی جاتی. جی آگے دیجیے آپ پڑھیے. جی السلام علیکم استاذہ. میں نے بس تھوڑا سا یہ شیئر کرنا تھا کہ یہ جو جملہ ابھی آیا ہے کہ توبہ والے کا غم تازہ رہتا ہے، تو میں نے جس طرح اس کو پچھلے کچھ عرصے میں ایکسپیرینس کیا ہے. میری ریسنٹلی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے، 2 دن ہوئے میری عدت ختم ہوئے، تو مجھے اتنا زیادہ اس بات کا درمیان میں پریشر آ گیا تھا، اور مجھے اپنے گناہ اتنے یاد آئے ہیں جتنے زندگی بھر جن سے توبہ بھی نہیں کی ہوئی تھی، اور یہ تھا کہ چلو جی ہو گئے. اتنی وہ فریش ہوئے ہیں وہ سارے غم اور وہ ساری باتیں، وہ سارے گناہ، اور پھر ان کے اوپر کانشیس توبہ اس غم کے بعد میں نے کی. اور پھر اس کے بعد استاذہ پھر مجھے یہ بھی سمجھ آئی کہ ان ساری چیزوں میں شاید اعتدال رکھنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی امید دلائی ہے کہ میں توبہ قبول بھی ضرور کرتا ہوں. کیونکہ مجھے پھر 2-3 دن میرے اوپر ایسے گزرے کہ مجھے یہ تھا کہ یہ سب کچھ میرے اپنے گناہوں کی سزا مجھے ملی ہے، اور پھر مجھے اللہ سے ایک دن بھی شکایت نہیں ہوئی، لیکن مجھے اپنے آپ پہ غصہ آتا تھا. مجھے اپنے آپ پہ اتنا شدید غصہ آتا تھا جتنا مجھے کبھی زندگی بھر کسی دوسرے پر بھی نہیں آیا کہ میں نے اپنے آپ کے ساتھ یہ کر دیا ہے. اور پھر میں نے 1-2 اپنے ٹیچر سے بھی بات کی، پھر میں نے ایک دفعہ آپ کو بھی لکھا. پھر مطلب مجھے یہ آہستہ آہستہ کر کے مجھے یہ سمجھ آئی کہ نہیں، جن گناہوں سے اگر توبہ کر لی تھی اور ان کی موت سے پہلے وہ چھوڑ دیے ہوئے ہیں، کچھ ان کی سزا مجھے نہیں ملی، یہ میری تقدیر تھی. تو یہ جو توبہ کا غم باقی رہنا ہے، اس میں اعتدال بھی ضروری ہے، ورنہ بیمار کر دیتا ہے یہ انسان کو ذہنی طور پر. اعتدال کے ساتھ اچھی ہے، کیونکہ زیادتی اس غم کی انسان کو پھر عمل سے دور کر دیتی ہے، اور وہ نقصان دہ ہے. جی، اور زندہ اس غم کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی ڈیفینیٹ ہے، یہ بھی ضروری ہے. بالکل، یعنی انسان مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے.
چلیے آگے چلتے ہیں. التاسع 9 قول شقیق البلخی، شقیق بلخی کا قول، علامت التوبتی البکاء علی ما سلف، توبہ کی علامت البکاء علی ما سلف، رونا اس پر جو گزر چکا، والخوف من الوقوع فی الذنب، اور خوف ہونا گناہ میں پڑنے کا، یعنی کہ دوبارہ نہ میں گناہ کر بیٹھوں، وہجران و اخوان السوء، اور چھوڑ دینا برے دوستوں کا یا برے بھائیوں کا، وملازمت الاخیاری، اور لازم پکڑنا نیک لوگوں کا. یعنی توبہ کی علامتیں کیا ہیں، ان میں بھی نمبر ڈال لیجیے. نمبر 1 کیا ہے؟ البکاء علی ما سلف، کیا مطلب؟ گزشتہ گناہوں پر رونا. نمبر 2 والخوف من الوقوع فی الذنب، گناہ میں پڑنے سے ڈرنا کہ پھر نہ گناہ کر لوں. نمبر 3 وہجران و اخوان السوء، بری کمپنی چھوڑ دینا، برے دوست چھوڑ دینا. یعنی جب توبہ کرتا ہے انسان تو پھر بری کمپنی کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ مجھے واپس کھینچ لیں گے. اور نمبر 4 وملازمت الاخیار، نیک لوگوں کی کمپنی اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی مجلس کو لازم پکڑنا. ٹھیک ہے، یہ توبہ کی نشانی ہے کہ واقعی کسی نے توبہ کی. یعنی توبہ کا مطلب صرف غم کرنا نہیں ہے، صرف گناہ پر رونا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کچھ ایکشنز لینا بھی ہے. اور وہ ایکشن یہ ہے کہ زندگی میں ایک تبدیلی آ جائے. یہ ہے توبہ، عملی طور پر آپ کا ٹریک بدل جائے. صرف اس غم کو یاد کرتے رہنا، صرف اس گناہ کو یاد کر کر کے روتے رہنا ہی کافی نہیں، بلکہ عملی طور پر توبہ تو بہتر انسان بنانے کے لیے آئی ہے آپ کو. یعنی توبہ کا تحفہ آپ کو دیا گیا ہے تاکہ آپ بہتر انسان بن سکیں، پہلے سے اچھی زندگی گزاریں. العاشر قول ابی علی الروذباری، ابو علی الروذباری کا قول ہے، من الاغترار ان تسیء فیحسن الیک فتترک التوبۃ توہما انک تسامح فی الہفوات. من الاغترار، دھوکے کی بات یہ ہے، ان تسیء، کہ تم برا کرو، فیحسن الیک، تو تمہارے ساتھ اچھا کیا جائے، فتترک التوبہ، تو تم چھوڑ دو توبہ کو، توہما، اس وہم کا شکار ہو کر، انک تسامح، کہ تم سے درگزر کیا جائے گا، فی الہفوات، غلطیوں کے بارے میں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کو نعمتیں ملتی چلی جاتی، اس کے حالات سب اچھے ہی ہوتے ہیں، تو انسان توبہ چھوڑ دیتا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور میری غلطیاں وہ معاف کر رہا ہے، اس لیے میں جو بھی کروں سب اچھا ہے. تو یہ انسان کا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کی بات ہے کہ انسان برا کرے اور جواب میں اس کو اچھائی ملے، اور وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ انسان سب اچھا کر رہا ہے، سب ٹھیک کر رہا. اور یہ بہت خطرناک بات ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کو پکڑتا نہیں، آزمائش میں نہیں ڈالتا، ان کو ڈھیل دیتا ہے اور وہ اور گناہوں میں شیر ہوتے چلے جاتے، جیسے آل فرعون کو ڈھیل دی گئی، باقی اقوام کو ڈھیل دی گئی. وہ آیت آتی ہے نا سورۃ الاعراف کے شروع میں آتا ہے نا کہ یعنی جب وہ خوب بڑھے پھلے پھولے اور ان گناہوں کے باوجود، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم پر تو بڑی عنایتیں ہیں، تو وہ اور زیادہ دور نکل گئے. تو اس سے ڈرنا چاہیے. استدراج کا لفظ کسی نے سنا ہے؟ استدراج ہوتا ہے ڈھیل دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ امہال کا لفظ بھی سنا ہوگا، مہلت ملنا. تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں گناہوں کے باوجود ہمیں جو بہت نعمتیں ملی ہوئی ہیں، کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امہال نہ ہو، استدراج نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک پھر پکڑ لیا جائے. جس شخص پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں اس کو تو توبہ کا موقع مل جاتا ہے، اور جس پر کوئی تکلیف نہیں آتی وہ اور زیادہ فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسروں پہ ظلم ڈھانے لگتا ہے. اگر میں برا ہوتا تو میری پکڑ ہو جاتی.
لیکن پھر اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے. شعر بھی ہے اردو کا، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بردبار ہے، اچانک پکڑ لیتا ہے. یعنی تمہاری گناہوں سے درگزر کرتا رہتا ہے تاکہ تم کبھی تو باز آ جاؤ، لیکن جب ایک انسان باز نہیں آتا اور اس کی مہلت ختم ہو جاتی پھر اس کو اچانک پکڑ لیا جاتا ہے. 11 قول لقمان لابنہ یا بنی لا تؤخر التوبۃ فإن الموت یأتی بغتۃ. لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تؤخر التوبہ توبہ میں تاخیر نہ کرو، فإن الموت کیونکہ موت یأتی بغتۃ اچانک آ جاتی ہے، موت اچانک آ جاتی ہے، اس لیے توبہ کل پہ نہ ڈالو، توبہ کے معاملے میں ڈھیلے نہ رہو. 12 قول ابی بکر الواسطی ابو بکر الواسطی کا قول ہے، التأنی فی کل شیء حسن، التأنی ٹھہراؤ، فی کل شیء ہر چیز میں، حسن اچھا ہے، الا فی 3 خصال مگر 3 عادتوں میں، وذکر منہ التوبۃ اور اس نے ذکر کیا ان میں سے توبہ کو، عند المعصیۃ گناہ کے وقت. یعنی 3 چیزوں میں تاخیر اچھی نہیں. 2 کا یہاں ذکر نہیں ہے، میں اپنے پاس سے کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن انہوں نے توبہ کا ذکر کیا تو مطلب یہ ہے کہ توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے. 13 13 قول ابراہیم بن ادھم ابراہیم بن ادھم کا قول ہے، من اراد التوبۃ جو ارادہ کرے توبہ کا، فلیخرج من المظالم چاہیے کہ وہ دوسروں کے حق مارنا چھوڑ دے. مظالم ہوتا ہے نا حق مارنا، ظلم کرنا. ولیدع اور چاہیے کہ چھوڑ دے مخالطۃ الناس لوگوں سے میل جول، یعنی ای فی الشر شر میں، والا لم ینل ما یرید ورنہ نہ پائے گا جو وہ چاہتا ہے، یعنی توبہ نہیں ہوگی. توبہ کی ایک شرط کیا ہے کہ انسان دوسروں کے حق مارنا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا چھوڑ دے اور لوگوں سے میل جول بھی چھوڑ دے. یعنی یہ نہیں کہ سوشل بائیکاٹ کر دے لوگوں سے، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسے برائی کی طرف کھینچتے ہیں ان کے ساتھ کم کر دے ملنا جلنا، اور برے کاموں میں تعاون نہ کرے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. والا اور اگر ایسا نہیں کرے گا، یعنی ظلم کرنا نہیں چھوڑے گا اور بری کمپنی نہیں چھوڑے گا، لم ینل ما یرید تو وہ چیز نہیں پا سکے گا جو وہ چاہتا ہے، یعنی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ توبہ نہیں کر سکتا، اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا. 14 نمبر 14 قول یحییٰ بن معاذ یحییٰ بن معاذ کا قول ہے، الذی حجب الناس عن التوبۃ طول العمل. الذی وہ چیز، حجب الناس جو رکاوٹ بنتی ہے لوگوں کے لیے، روکتی ہے لوگوں کو، حجب حجاب سے ہے نا رکاوٹ، عن التوبۃ توبہ سے، وہ کیا ہے؟ طول العمل لمبی آرزو، لمبی آرزویں توبہ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. اچھا میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں. وعلامت التائبی اور توبہ کرنے والے کی علامت نشانی، اسبال الدمعتی آنسو کا گرانا ہے، یعنی اس کا رونا آنا جو ہے یہ توبہ کی علامت ہے. تائب جو ہوتا ہے وہ خوب روتا ہے. وحب الخلوتی اور تنہائی سے محبت ہونا، یعنی بہت زیادہ سوشلائزنگ کی بجائے اکیلے رہنے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جتنا لوگوں سے زیادہ ملوں گا اتنے پھر گناہ بڑھا لوں گا. والمحاسبۃ للنفس اور نفس کا محاسبہ، عند کل ہمت ہر کام کرنے کے ارادے کے وقت، نیت کا محاسبہ، نیت کو چیک کرتا ہے. ہمت یعنی جو مقصد ہوتا ہے اس کا یا جو ارادہ ہوتا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے علامت التائب کو نشان لگا لیں. نمبر 1 اسبال الدمع، نمبر 2 حب الخلوہ، نمبر 3 محاسبۃ للنفس عند کل ہم، ہر کام کے وقت نفس کا محاسبہ کرنا. استاذہ یہاں پہ جو چیز ایک بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے وہ کمپنی سے ریلیٹڈ ہے نا، کہ آپ لوگ اچھی کمپنی اختیار کریں اور بری کمپنی کو چھوڑ دیں. استاذہ میرا تھوڑا سا اپنا تجربہ ہے تو وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی ایک بات، کہ میں نے پچھلے سال اسلام آباد سے تعلیم القرآن کی ہے،
اس کے بعد میں نے یہاں کے یونیورسٹی جوائن کی. تو استاذہ مطلب کوئی انٹینشنلی نہیں, لیکن جو آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے وہیں پہ آپ کے دوست بنتے ہیں ویسے ہی. تو استاذہ میری اندر جو انٹینشن تھی وہ یہی تھی کہ اس طرح سے میں آگے مطلب تبلیغ کروں گی نا, تھوڑا تھوڑا مطلب لوگوں کو بتاتے جانا. استاذہ جو میری دوستیں بنی ان کو میں نے مطلب گھر میں ایک دفعہ سمر کورس کنڈکٹ کروایا, اس میں بھی مطلب ان کو بلایا. اسی طرح ایک دوست کو قرآن بھی تھوڑا تھوڑا پڑھانا شروع کیا. لیکن استاذہ اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے اکثر کہ آپ اس سب سے نا بہت فیڈ اپ سے ہو جاتے ہو, کہ کہیں کہیں آپ خود سے پھر اس طرح سے پریکٹس نہیں کر پاتے, کہ جب آپ کے سامنے سب لوگ پریکٹس نہیں کر رہے تو پھر آپ خود بھی موٹیویٹ نہیں ہوتے نا. تو استاذہ وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, اور آپ کا دل کرتا ہے پھر آپ جیسے یہاں پہ ہے کہ تنہائی اختیار کرنا. تو جب آپ آئسولیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہو تو پھر لوگ آپ کو اسپیس نہیں دیتے, پھر وہ سمجھتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہو کہ تم بہت نیک اور ہم برے ہیں اس لیے ہم سے. تو استاذہ اس سب میں کیا کیا جائے نا پھر؟ جب انسان لے رہا ہوتا ہے نا تو وہ انرچڈ فیل کرتا ہے. جیسے اس وقت آپ لے رہے ہیں, آپ کا دل اچھا ہو رہا ہے اور آپ ایک خوشی محسوس کرتے ہیں کہ کچھ نئی بات پتہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک طرح سے خالی ہو رہے ہوتے ہیں نا, اور خصوصاً ان کو دے رہے ہوتے ہیں. یعنی یہاں تو ہم سب ایک جیسے ہیں الحمدللہ, لیکن جب آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں جو بالکل ٹوٹلی کسی اور راستے پر ہیں, تو آپ کو یوں فیل ہوتا ہے جیسے آپ خالی ہو رہے ہیں, ڈرین ہو رہے ہیں نا, کیونکہ آپ کو کہیں سے مل نہیں رہا ہوتا, آپ ٹوٹلی دینے پہ آ گئے. اب یہاں کس چیز کا گیپ آیا, کس چیز کی کمی آئی, کہ آپ کا تعلق کچھ ایسے لوگوں سے بھی ہونا چاہیے تھا کہ جو آپ کے لیے سپورٹ بنتے اور آپ کو دیتے, ٹھیک ہے. تو جب یہ بیلنس ہوگا تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ سب سے کٹ آف ہو کے ایک طرف. کٹ آف وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو ناپسند کرتا ہے تو گناہگار سمجھ کے اکیلا ہوتا ہے, وہ ویسے ہی اس کو تنہائی میں رب کی یاد زیادہ آتی ہے اور رب سے باتیں ہوتی ہیں اور اپنے گناہوں کا محاسبہ ہوتا ہے, اس وجہ سے تنہائی پسند ہوتی ہے. اور بری کمپنی ضروری نہیں کہ وہ بری ہی ہو, بعض اوقات وہ گناہ نہیں بھی کرتے لیکن اللہ کو یاد دلانے والے نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا تھا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. بالکل آپ کے مسئلے کا حل ہے اس آیت میں, کہ ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کے کام افراتفری کا شکار ہیں, افراط و تفرید کا شکار ہیں, کہ اعتدال نہیں ہے, بیلنس نہیں ہے زندگیوں میں, ڈائریکشن لیس ہے. اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کو کس کی کمپنی ملتی تھی؟ جبریل کی. اس کے باوجود آپ کو کہا گیا کہ آپ انسانوں میں سے ان لوگوں کی کمپنی اختیار کریں کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, کیونکہ ان سے انسان کو اسٹرینتھ ملتی ہے. چاہے کوئی کتنے بھی بڑے مقام پر پہنچ جائے, اس کے لیے یہ غذا بہت ضروری ہوتی. تو جہاں ترک ہے اشرار کی کمپنی کا, وہاں ملازمت ہے اخیار کی کمپنی کی. جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر آسانی ہوگی. اب آپ کہیں کہ میرے پاس تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے سپورٹ دے, تو اس میں بعض وقت فزیکلی کوئی نہیں ہوتا, تو انسان, آج کل تو رابطے کی دنیا ہے, کمیونیکیشن کی دنیا ہے, بہت آسانی ہو گئی ہے. آپ واٹس ایپ گروپ بنائیں ایسے دوستوں کا کہ جو آپ کے ساتھ اچھی چیزیں شیئر کریں, آپ ان کے ساتھ شیئر کریں. ایسی چیزیں پڑھیں جو آپ کے ایمان میں اضافہ کرتی ہوں, تو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, پھر ان کی فیڈ بیک آپ کو مزید اسٹرانگ کرتی ہے. تو ورچوئل کمپنی جو ہے وہ اچھی اختیار کر لیں, اور ایسی یونیورسٹی کی کلاس کے علاوہ اپنے گھر پر یا کہیں قریبی برانچ یا کسی ایسی جگہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ کی کوئی ایسی کلاس بنائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا اپنا ایمان بڑھے. تو انشاءاللہ پھر آپ دیتے بھی رہیں گے اور لیتے بھی رہیں گے. ٹھیک ہے جی. میں نے پہلے آپ سے سوال کیا تھا, کوشچن کیا تھا اس کے بارے میں, دم کے بارے میں. جی, کہ ہاتھ لگا کے دم کرنا. اگر آگے سے دلیل یہ دیں لوگ کہ ڈاکٹر کے پاس بھی تو جاتے ہیں, وہ بھی تو ہاتھ لگا کے آپ کو چیک کرتا ہے, تو پھر کسی عورت سے کروا لو نا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے تھے دم کے وقت, لیکن مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر نہ پھیرے, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر عورت نہ ہو, مرد ہی ہو, وہ مرد پہ ہی بلیو کرتے ہیں. عورتیں بھی ہوتی ہیں نہیں, اگر خود پریشرائز اگر ان لاز کی طرف سے کیا جائے کہ نہیں یہی بننا ہے. پریشر دیکھیے, کل بھی پریشر کی بات ہوئی تھی کہ وہ بدعت کا کھانا پکانے پر پریشرائز کرتے ہیں. آپ بھی پریشر ہوتے ہیں, لیکن ہمارا بھی تو کوئی پریشر ہونا چاہیے نا, کاؤنٹر پریشر بھی ہونا چاہیے
کہ یہاں تک لمٹ ہے، یہ نہیں کرنا میں نے، آپ جو مرضی مجھے کر لیں. کیونکہ جب انسان نیکی کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کو رکاوٹیں آتی ہیں، اور وہ بھی ایک امتحان ہوتی ہیں کہ بندہ کتنا سچا ہے، واقعی اب نیکی کو نیکی سمجھتا بھی ہے یا نہیں. تو اس وقت انسان کو ایک سٹینڈ لے لینا چاہیے، بدتمیزی نہ کرے، بد اخلاقی نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، لیکن اپنا نقطہ نظر واضح طور پر بتا دے کہ یہ ہے جو میں سوچتی ہوں، یہ غلط ہے، یہ میں نے نہیں کرنا. دوسرے کو بھی پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اس میں نہیں ماننے والی. اور باقی سب چیزیں مانیں، جو ان کی جائز حلال باتیں ہیں ان میں خوب تعاون کریں، خدمت کریں، اپنے ان کے حق سے بڑھ کے دیں، لیکن جہاں ناجائز چیز آ جائے وہاں پر قدم روک لیں. اور ڈاکٹر کو چیک کروانا، میل ڈاکٹر کا چیک کرانا اور ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ بعض اوقات مرض کی تشخیص کرنے کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ویسے نہیں ہاتھ پھیر رہا ہوتا. تو دم بھی تو وہ نہیں، یہ کوئی علاج ایسا نہیں ہے کہ جس میں مرد عورت کو ہاتھ لگائے. اس میں یعنی وہاں بھی اگر عورت ڈاکٹر ہو تو بہتر ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسپیشلسٹ نہیں ملتا، تو اس صورت میں. اور یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے تو ہمیں خود بتا دیا ہے کہ اپنے ہاتھ پھیر لو. نہیں کوئی ملتا، اپنا ہاتھ پھیرو. اپنے ہاتھوں میں بھی جب تم کچھ پڑھ کے پھونکو گے تو اس میں سے بھی فائدہ ہو جائے گا. نامحرم مرد کے پاس جائیں ہی نہ ایسے کاموں کے لیے. ایسی ایسی خرابیاں سننے کو ملتی ہیں کہ الامان والحفیظ. جی السلام علیکم. ابھی ہم نے فضائل توبہ کے اندر پڑھا نا کہ اگر نیکی کے کام کرنے میں ہرڈل آ رہی ہو تو توبہ کریں. تو میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اسلام آباد بھیجنا تھا، FSC کے پیپرز دے رہی تھی وہ. تو اچانک اس کی فرینڈ نے اس کو کچھ کہا تو وہ کہتی ماما میں یونیورسٹی کے باہر جاؤں گی، اور میرے ہسبینڈ بھی اس کے ساتھ ہو گئے. پھر میں نے اتنی زیادہ توبہ استغفار کی، اور الحمدللہ میری بیٹی نے پیپر سے 2 دن پہلے کہا کہ ٹھیک ہے ماما میں جوائن کروں گی، اور الحمدللہ میرے ہسبینڈ بھی مان گئے. پھر جب میں اس کو لے کے اسلام آباد گئی تو مطلب 2 چیزوں کا مجھے ایکسپیرینس ہوا. جب میں وہاں بیٹھی بھی تھی اتنا کوآپریٹ سب نے کیا، حالانکہ وہ تھوڑا سا لیٹ تھی، اور وہاں مسلسل مجھے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے، اور مجھے اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے کہ میری بیٹی یہاں پہنچ گئی. اور میری بیٹی الحمدللہ اتنی زیادہ میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا. تو یہ دونوں 2 ڈائمینشنس جو مجھے توبہ اور استغفار کے ذریعے ملی، ایک تو یہ کہ ہرڈل دور ہو گئی، دوسرا یہ کہ نعمت ملنے پہ اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی.